مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی ذرائع سے انکم حاصل ہو گئی، حرام تھا، مگر اب ہم اس کے ذریعے چیریٹی کر دیتے ہیں تو کیا پیوریفائی ہو جائے گی، یعنی طاہر ہو جائے گی وہ انکم ساری؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے ہی نجس ہے، جیسے کہ پیشاب ہے نجس ہے، شراب ہے یہ نجس ہے. بندہ اب اس کے ذریعے سے ایک اور نجاست کو وہ صاف کرنے کی کوشش کرے تو وہ نجس پر نجس ہو جائے گی، یعنی وہ ڈبل نجاست ہو جائے گی. تو اسی طرح یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ کوئی ثواب نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہے کہ آپ اچھا. ایک حرام کام، حرام چیز آپ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس حرام کے ذریعے سے خوش کرنا چاہتے ہو. یہ ایک جسارت ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو اپنے گھر میں نہ لا، تو اپنے لیے استعمال نہ کر، اور تم اس کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ماشاء پیش اللہ، کر رہے ہو. بہت خوب، یہ بہت خوب. اور بڑی جسارت ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شراب پینا ویسے بھی جرم ہے، لیکن وہی شراب اگر کسی حاکم کے دروازے پہ جا کے پیو گے وہ ڈبل سزاوار ہوگے. منشیات استعمال کرنا ویسے بھی منع ہے، لیکن وہی منشیات اگر آپ ڈی سی ایسی کے دروازے یا دفتر کے باہر کریں گے تو وہ اس کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح ویسے جرم ہے، آپ حرام چیز کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا خبیث چیز کا آپ یوز کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھیں گے تو یہ ڈبل جسارت ہے، یہ ڈبل گناہ ہے، ڈبل یہ اللہ ایک قسم کی اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. خوب خوب. تو اور اس حوالے سے ایک اور سوال یہ ہے کہ رشوت، یعنی ہم نوکری حاصل کرنے کے لیے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ نے رشوت دے دی اور اس کے ذریعے پھر انکم بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ انکم بھی ٹھیک ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہاں سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ رشوت کے حوالے سے یہ تعین ہونا چاہیے. بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں آپ ایلیجیبل بھی ہیں، آپ حقدار بھی ہیں، آپ بالکل آپ کا وہ حق بھی ہے، آپ میرٹ پہ بھی پورے ہیں، لیکن ٹھیک. آگے وہ جو حکمران ہے یا کوئی بھی بندہ ہے، افسر ہے، وہ آپ کا کام بغیر پیسے لیے وہ نہیں کرتا یا آپ کو نوکری وہ نہیں دیتا، یعنی آپ اس کے لیے اہل ہیں، جی. لیکن آپ کسی کا حق بھی نہیں مار رہے، آپ کا اپنا حق ہے، اور وہ کہتا ہے بھئی تم ₹1,00,000 دو گے تو میں نوکری دوں گا، اس کے علاوہ نہیں. اب یہ اس منع والی رشوت میں لینے والے کے لیے تو ناجائز اور باطل ہے، ٹھیک. لیکن یہ جو دے رہا ہے یہ اس میں مجبور ہے. بچے تو بہتر ہے، لیکن اگر یہ کرے گا تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، اس کی کمائی بہرحال حلال ہی شمار ہوگی. اچھا. لیکن اگر ایک نااہل آدمی ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ اپنے پیسے کے طور پر یا غلط سفارش کے طور پر یا اپنی رشوت یا کسی اور حوالے سے وہ دباؤ کے تحت وہ نوکری حاصل کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ حقدار کا حق مارتا ہے. تو ایک باطل چیز پر بنیاد رکھ کر اس سے جو حاصل ہونے والا ثمرہ اور فروٹ ہے وہ بھی باطل ہی. بہت خوب.